إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ الرحمن بے حد رحم والا، الرحیم نہایت مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، وہ اللہ مالک ہے بدلے کا دن کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ ہدایت کے حوالے سے ہدایت دو قسم کی ہے۔ ایک ہے ہدایت التوفیقی، ہدایت التوفیق، کسی کو ہدایت کی توفیق عطا کرنا۔ ایک ہے ہدایت الدلالۃ والارشاد، کسی کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرنا۔ انبیاء و رسول اور ان کے جتنے بھی متبعین دنیا میں آئے ہیں، وہ ہدایت الدلالۃ والارشاد، لوگوں کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی ہی مہیا کیا کرتے تھے، حلال و حرام کے درمیان تمیز ہی صرف بتلایا کرتے تھے۔ لیکن ہدایت التوفیق، اس ہدایت پر عمل کرنے کی جو توفیق ہے، وہ صرف اور صرف رب العالمین ہی دے سکتا ہے، وہ صرف اور صرف خالق ہی دے سکتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اسی عقیدے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں الذی خلقنی فہو یہدی، الذی خلقنی، جس رب نے مجھے تخلیق کیا ہے، مجھے پیدا کیا ہے، فہو یہدی، ہدایت توفیق صرف خالق ہی دے سکتا ہے۔ خالق کے علاوہ مخلوق کسی کو ہدایت توفیق دینے پر قادر نہیں ہے۔ اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف والوں نے آپ علیہ السلام پہ سنگباری کیا، آپ پہ پتھراؤ کیا، آپ کو لہو لہان کر دیا، آپ علیہ السلام طائف سے واپس تشریف لاتے ہیں، قرن المنازل میں آپ پہنچتے ہیں۔ اسی دوران نبی علیہ السلام کے پاس آسمانوں سے جناب جبریل علیہ السلام ملک الجبال کے ساتھ وہاں پہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اور جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے ملک الجبال کو میرے ساتھ آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، آپ جو بھی چاہے آپ حکم صادر کر لے، وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے گا۔ اور پھر ملک الجبال نبی علیہ السلام پہ سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے حبیب، اگر آپ حکم کریں لأطبق علیہم الاخشبین، میں ان طائف والوں پر دونوں پہاڑوں کے درمیان طائف والوں کو پسا کے میں رکھ دوں گا، میں ان کو چور چور کر کے رکھ دوں گا، آپ حکم دیجئے، آپ اجازت دیجئے۔ تو اس موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ ہادی ہے، اللہ کے راستے کی طرف ہدایت دینے والے ہیں، آپ دنیا میں حق لے کر آیا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ارسل رسولہ بالہدی، ہدایت دے کر اللہ نے اپنے نبی کو مبعوث کیا، ودین الحق، اور دین حق دے کر رب نے مبعوث کیا، لیظہرہ علی الدین کلہ، ہدایت دے کر اس لیے بھیجا، دین حق دے کر اس لیے بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس ہدایت کو، اس دین حق کو پوری دنیا پہ غالب کرنے کے لیے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور ہدایت اور نور پر مشتمل کتاب دے کر بھیجا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی، رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا۔
ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن مجید پڑھنے والا قاری، ذالک الکتاب، یہ وہی کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر شک شبہ کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں ہے، ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت پر مشتمل کتاب ہے۔ اب یہاں پہ نبی علیہ السلام خود ہادی بنا کر رب العالمین نے مبعوث کیا، خود ہدایت لے کر آئے، لیکن اس کے باوجود یہاں پہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے ہیں جب ملک الجبال یہ پیشکش کرتا ہے، اللہ کے حبیب آپ حکم دے میں طائف والوں کو دونوں پہاڑوں کی درمیان پسا کے رکھ دوں گا، کیا فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون، اللہ ہدایت دینے پر تو قادر ہے، تو ہدایت التوفیق، ہدایت کی توفیق دینے پر اللہ تو قادر ہے، اللہ میں صرف اور صرف رہنمائی کر سکتا ہوں، لیکن اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق صرف تو دے سکتا ہے۔ اللہم اہد قومی، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، فإنہم لا يعلمون، میری قوم میری حقیقت کے حوالے سے ناواقف ہے، ناآشنا ہے، اللہ تو ان کو ہدایت دے۔ تو ہدایت التوفیق صرف اور صرف رب العالمین کی اختیار میں ہے، جبکہ ہدایت الدلالت والارشاد یہ انبیاء علیہ السلام کا مشن، اور ان کے بعد رہتی دنیا تک امت کی ذمہ داری کیا ہے؟ بلغوا انی ولو آیہ، ہدایت رہنمائی کی حد تک ہم ہدایت لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ یہاں پہ فرماتے اہدینا، اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے، الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والا کون ہے؟ رب العالمین ہے۔ اب ہدایت حاصل کرنے کے جو اسباب جو ذکر کیا ہے قرآن مجید نے، صراط مستقیم یعنی صراط مستقیم پر گامزن ہونے کے جو اسباب ہیں، ان میں سے 3 باتیں ذکر کر کے ہم بات کو ختم کریں گے۔ پہلی بات، اگر کوئی آدمی ہدایت چاہتا ہے، ہدایت کے متمنی ہے، ہدایت کے متلاشی ہے، وہ ہدایت اگر وہ چاہتا ہے تو اس کے لیے قرآن مجید نے نسخہ بیان کیا ہے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ لوگوں، ہدایت کے ڈیمانڈ کرنے والوں، ہدایت کی مطالبہ کرنے والوں، ہدایت کے لیے اللہ سے دعا کرنے والوں، اہدنا الصراط المستقیم ہر رکعت میں پڑھنے والوں، قد جاءکم، تحقیق تمہارے پاس آئے ہیں، من اللہ، اللہ کی طرف سے، نور، روشنی، و کتاب مبین، اور واضح کتاب تمہارے پاس آئی ہے، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الى النور بإذنہ ویہدیہم الى صراط مستقیم۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین، واضح کتاب آئی ہے، یہدی بہ اللہ، اللہ ہدایت دیتا ہے اس کتاب مبین کے ذریعے، اس آسمانی نور کے ذریعے، من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی رضامندی کا اتباع کرتا ہے، اللہ کی رضا کی جو متلاشی ہے، اسے اللہ رب العالمین ہدایت دیتا ہے، سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی طرف اللہ رب العالمین اسے ہدایت دیتا ہے، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ، اور جو لوگ کتاب اللہ، نور اللہ کی طرف سے جو نور اور جو کتاب مبین آیا ہے، جو اللہ کی رضامندی کے متلاشی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ، ایسے لوگوں کو ہم سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی طرف رہنمائی بھی ہم دیتے ہیں، وَيُخْرِجُهُم، اور وہ اللہ انہیں نکالتا ہے، مِّنَ الظُّلُمَاتِ، اندھیروں سے، إِلَى النُّورِ، توحید و سنت کی روشنی کی طرف، بِإِذْنِهِ، اللہ رب العالمین کی اجازت سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو کتاب اللہ کو پڑھ کر کتاب اللہ سے روشنی حاصل کرنے والے، اللہ کی رضا کی تلاش کرنے والے، جو متلاشیان اللہ کی رضا ہے، ان کے لیے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ہم انہیں سبل السلام، سلامتی کے راستوں پر بھی ہم انہیں چلاتے ہیں، ہدایت بھی ہم انہیں دیتے ہیں، کس کی طرف؟ الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ تو اگر تم صراط مستقیم کی طرف ہدایت چاہتے ہو تو پہلا کام کیا ہے؟ کتاب اللہ کو پڑھنا، کتاب اللہ کو سمجھنا، کتاب اللہ پر عمل کرنا۔
ہدایت ملنے کی دوسرا جو سبب وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، قرآن مجید کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت، آپ علیہ السلام کی سیرت، آپ علیہ السلام کی سنت پر چلنا۔ کیوں؟ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے میرے پیغمبر یقیناً آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی آپ کرتے ہیں۔ اسی طرح یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، یہاں پر بھی نبی علیہ السلام کی اتباع کیا ہے؟ ضروری ہے۔ انک لمن المرسلین، میرے پیغمبر یقیناً بلا شک و شبہ آپ بھیجے گئے پیغمبروں میں سے ہیں۔ علی صراط مستقیم، میرے پیغمبر آپ صراط مستقیم پر ہی گامزن ہے۔ آپ کے متبعین کو بھی چاہیے وہ آپ کی سنت کو فالو کرتے ہوئے، آپ کی سیرت کو اپناتے ہوئے اسی صراط مستقیم پہ گامزن ہو جائے تو انہیں ہدایت مل جائے گی۔ اسی طرح دعا اللہ رب العالمین کے سے کثرت کے ساتھ دعا کرنا، اہدینا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ تو یہ وہ اسباب ہے جن اسباب کو اختیار کر کے انسان ہدایت اور صراط مستقیم پہ گامزن ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان اسباب کو اختیار کرتے ہوئے صراط مستقیم پہ چلنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔